اللہ کی شان دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر پیاس محسوس ہو رہی ہے، کوئی نظر دوڑاؤ کہیں کوئی بدو لوگوں کا کوئی خیمہ شیمے نظر آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جھوپڑی اور ایک خیمہ نظر آیا تو ہم نے اونٹوں کے رخ ادھر کر دیے، وہاں آئے تو دیکھا کہ صرف ایک عورت ہے، ام معبد اس کا نام تھا۔ یہ بدو لوگ تھے، صحرا میں رہنے والے۔ اور اس نے کہا اہلاً و مرحباً بضیوف اللہ، اللہ کے مہمانوں کو میں اہل و سال کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔ فرماتے ہیں ہم اترے تو حضور نے فرمایا کہ حل عندک فی البیت شیء، تمہارے گھر میں کوئی دودھ کوئی لسی کوئی پینے کی چیز ہے؟ اس نے کہا لا یا رسول، میرا شوہر جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے نکل گیا، پھر میں یہ بکری جو کھڑی ہوں، کہا حضور یہ تو بیمار ہے، یہ تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی بیچاری، چلنے کے قابل ہوتی تو یہ ویوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کو چھوڑو، تمہاری اجازت ہے کہ ہم اس سے دودھ لے لیں؟ پیغمبر ہر بات میں ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ بغیر کسی کی اجازت کے کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں۔ وہ مالک ہے، نہ دے اجازت۔ وہ مسکرائی بیچاری بوڑھی جو تھی، انہوں نے کہا حاضر ہے جی، ٹھیک ہے، مجھے کیا انکار ہے۔ تو آپ نے برتن منگوایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ حضور کو تو بکریاں چونے کا طریقہ بھی آتا ہے، کہ باقاعدہ جیسے بکریاں چوئی جاتی اسی طرح حضور پاؤں کے بل بیٹھے اور برتن کو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا بکری کے اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا اور کہا کہ یا اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کی کروڑوں نعمتیں کھاتے ہیں پھر بھی نافرمان۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، دودھ کے لیے پیاسا۔ حضور صدیق فرماتے ہیں کہ برتن بھر گیا، حضور پاک نے بسم اللہ پڑھ کے خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا، عامر بن فہرہ کو بھی پلایا اور ریختہ کو بھی پلایا، اور پھر دوبارہ آپ نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، وہ پھر بھر گئے، پھر برتن بھر گیا۔ فرمایا کہ اس بوڑھی کو دے دو جس کا خیمہ۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ جو بکری کھڑی بھی ہو سکتی ایسے کھڑی ہے اور اس کے نت ایسے ہیں جیسے کہ دریا بن گئے۔ حضور پاک نے اجازت لی، اس نے بڑا کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو بھی ہیں، لیکن آپ کے چہرے بتلاتے ہیں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ ٹھہرے، میرا شوہر آ جاتا ہے، ہم دمبا ذبح کریں گے، آپ کے لیے کھانا بنائیں گے۔ اور نہیں، میں نے بڑا سفر کرنا۔ تو ام معبد کی حدیث مبارک میں جو حضور کا حلیہ مبارک ہے، ایسا آج تک نہ کوئی صحابی بیان کر سکا، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر۔ حدیثوں میں موجود ہے۔ ام معبد کے بجائے شوہر جب آیا تو فضا بدلی لگی۔ کیونکہ حضور جہاں گزرتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے۔ اللہ اکبر۔
معبد کے شوہر نے پوچھا آج تو کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل نئی بات ہے، آج اس طرح کے مہمان آئے، اس طرح بکری پہ ہاتھ دھرنے کا۔ ہاں ھذا صاحب قریش، یہ وہی آدمی ہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا تم مجھے ذرا حلیہ تو بتاؤ۔ اس نے پھر حضور کا حلیہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضور کو جو جمال دیا تھا اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یہ جو آتا ہے نا حدیثوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن جمال پیدا کیا، آدھا یوسف کو دیا اور آدھا ساری دنیا پہ تقسیم کیا، یہ حضور کے ماں سوا ہے، حضور کا معاملہ ہی الگ ہے۔ حضور کے جمال کا تو کیا عظیم بات کی تھی حسان نے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آقا تم سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا بچہ کسی ماں نے جینا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ زنان مصر نے جمال یوسف سے انگلیاں کاٹ ڈالی، واللہ لو رأین جمال محمد لقطعن قلوبہن، اگر میرے مدنی کا جمال دیکھی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا کرو۔ آپ لوگ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں نے تو نہیں سنا کسی سے درود شریف پڑھتا ہوا۔ پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں یہاں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں کہ میرا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ جس کو حضور فرمایا بخیل، اس کے گھر میں کیا بچے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر زنان مصر میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کبھی ایسا ہوتا، اندھیری رات ہوتی، میں کوئی چیز سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی، حضور مسکراتے تو روشنی ہو جاتی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ اچھا اللہ کی شان یاد رکھیں کہ ام معبد اور اس کا شوہر جو ہے مدینے آگے پھر مسلمان ہوتا ہے۔ حضور آگے چلے تو حضرت زبیر قافلہ تجارتی لے کر آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کا اہتمام تو کرنا تھا نا۔ حضرت زبیر جب آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت ابوبکر کو بھی ایک سفید جوڑا پیش کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا خوبصورت جوڑا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اس سے آگے چلے تھے کچھ قبیلے کے لوگ تھے جو آ کے مسلمان ہوئے، اور یہ یعنی ابھی مدینے نہیں پہنچے ماشاءاللہ تو سینکڑوں کی تعداد ہو گئی، اور عبداللہ بن زبیر آگے آگے پرچم اٹھا کے چل رہے، اکیلا چلا تھا جانب منزل بکر۔ لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میرا نبی پہلا تو یتیم ہوئے تھے نا، لم یجد کا یتیمن فآوا، اور پھر اس در یتیم کے پیچھے ساری دنیا کی کائنات بھی ہے، مخلوق بھی ہے، انبیاء بھی ہیں۔ مدینے والوں کو بھی انتظار تھا کہ حضور آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ مسعود جو ہے مبارک جو ہے چلتے چلتے سب سے پہلے قباء پہنچے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ بنی اوف کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں مسجد قباء ہے، یہی حضور پاک نے آرام فرمایا۔
اس سے پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے نا، مانا ہے کہ حضور کے وہاں نمازیں پڑھنے سے، قدم فرمانے سے اللہ نے جیسے مسجد الحرام کو بھی رنگ دیا ہے، مسجد اقصیٰ کو بھی رنگ دیا ہے، مسجد نبوی کو بھی رنگ دیا، مسجد قباء کو بھی رنگ دیا کہ آپ مدینے سے چلے آ کے 2 رکعت پڑھیں اور پورے عمرے کا ثواب لے جائیں۔